بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالجبار بن سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہاں شمع کی طرف روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک موقع پر میرے والد ماجد آئے، جب روشنی پر آپ کی نظر پڑی تو روشنی ختم ہو گئی۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ روشنی شیطان کی تھی، اس لیے میں نے اسے خاموش کر دیا، اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کیے دیتا ہوں، اور یہی معاملہ میرا اس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہو۔ اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہ روشنی چاند کی روشنی معلوم ہوتی تھی، رضی اللہ عنہ۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ظریف تھا میری ملاقات ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ نیشہ پور کے راستے میں بشر المفرزی سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ اونٹوں پر شکر لادے جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک خوفناک بیابان پر اترنے کا اتفاق ہوا، جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لیے بھائی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان میں سے میرے 4 اونٹ گم ہو گئے۔ میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا، شتربان بھی میرے ساتھ رہ گیا۔ پھر جب صبح ہوئی میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ کو پکارنا، واللہ عالم تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب میں نے آپ کو پکارا کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی، میرے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے، میں صبح تک انہیں دیکھتا رہا، کہیں پتہ نہ لگا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا تو اس وقت ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو سفید لباس پہنے ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا۔ پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ٹیلے کے دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے دکھائی دیے، ان کا بوجھ ان پر لدا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں لے کر اپنے قافلہ سے جا ملے۔ ابو الغنائم الحسنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک وقت مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی چھت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک شخص کو ہوا پر اڑتا دیکھا جو تیر کی طرح اڑتا جا رہا تھا۔ اس کا لباس سفید، سر پر امامہ بندھا ہوا تھا۔ جب آپ کے سامنے آیا آپ اور اتر کر مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کو سلام کر کے جب واپس چلا گیا میں نے اٹھ کر آپ کی دست بوسی کی، پوچھا کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص رجال الغیب تھے جو کہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں۔ شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں، ایک وقت کا ذکر ہے، ہم صفر 555 ہجری کو آپ ہی کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں پہنی، وضو کیا، وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے آپ نے چیخ ماری، کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری، دوسری کھڑام بھی آپ نے ہوا میں پھینک دی۔ یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں۔ پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ پھر 3 روز بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے اس قافلہ کے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے اسے آنے کی اجازت دی، ہم سے فرمایا کہ جو کچھ یہ دیں لے لو۔ غرض اہل قافلہ اندر آئے، انہوں نے ریشمی اور اونی کپڑے، کچھ سونا، آپ کی دونوں کھڑائیں جو کہ آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دیا۔ پھر ہم نے باہر آ کر ان سے دریافت کیا یہ تمہیں کہاں ملی؟ انہوں نے بیان کیا کہ تیسری سفر کو ہم جا رہے تھے، راستے میں ہم کو بدوؤں نے آ کر لوٹ لیا، ہمارے قافلے سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا۔ ایک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کر رہے تھے، اس وقت ہم نے کہا کہ ان قزاقوں کے ہاتھ سے بچ کر صحیح و تندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا حصہ نکالیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم نے 2 بڑی بڑی چیخیں سنی جنہوں نے سارے بیابان کو ہلا دیا اور جس سے یہ تمام قزاق ہیبت زدہ ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہا ہے جو ان سے بھی مال کو چھین کر لے جائے گا۔ اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ گئے، ہم نے دیکھا ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔ غرض انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا اور کہنے لگے یہ ایک نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کی مجلس سے ایک چیل آئی اور چلاتی ہوئی نکلی، جس سے مجلس میں تشویش پھیل گئی
اور اسی روز ہوا بھی نہایت تیز تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا اس کا سر پکڑ لے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف دھڑ ایک طرف گر گیا۔ اس کے بعد آپ نے تخت سے اتر کر اس کے سر کو اٹھایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی۔ واللہ عالم۔ آپ نے اپنے عین عالم شباب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں حج بیت اللہ کو گیا، اس وقت میں عالم شباب میں تھا۔ جب میں منارہ معروف کرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے ملاقات ہوئی۔ آپ بھی اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا مکہ معظمہ کا۔ آپ نے پوچھا کیا میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ایک تنہا شخص ہوں۔ آپ نے کہا الا حاذل قیاس، میں بھی تنہا ہوں، غرض ہم دونوں ایک ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک نو عمر حبشن لڑکی ملی۔ یہ لڑکی نحیف البدن برقع پہنے ہوئے تھی۔ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ برقع میں سے اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا بغداد کا۔ پھر کہا آپ نے مجھے بہت تھکایا ہے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ بولی ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی، مجھے اس وقت مشاہدہ ہوا اللہ نے آپ کے دل پر تجلی کی اور اپنا وہ فضل کرم کیا جو اوروں پر اب تک نہیں کیا، اس لیے میں نے چاہا آپ کو پہچانوں۔ پھر آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ کے ساتھ روزہ افطار کہوں۔ اس کے بعد دو ایک بازو سے ساتھ چلنے لگے، ایک بازو سے ہم چلنے لگے۔ جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا، آسمان سے ایک طباق اترا جس میں 6 روٹیاں اور سرکہ تھا، کچھ ترکاری تھی۔ اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے، اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی۔ روزانہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی ہیں، آج 6 روٹیاں اتریں۔ اس نے میرے مہمانوں کی تکریم کی۔ پھر ہم تینوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے لوٹے اترے، اس میں سے ہم نے پانی پیا جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت حلاوت کچھ اور ہی تھی۔ اس کے بعد یہ لڑکی ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ہم مکہ معظمہ چلے آئے، طواف کر رہے تھے۔ اس وقت شیخ عدی پر الطاف و کرم کیا، ان پر اپنے الطاف اتارے۔ آپ پر اس وقت ویشی سی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ زندہ ہے، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں نے اس لڑکی کو کھڑے دیکھا، یہ اس وقت ان کے سرہانے آ کر الٹ پلٹ کر کہنے لگی کہ وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں مارا ہے۔ پاک ہے اس کی ذات، اس کی تجلی نور جلال سے حادث نہیں ہوتی مگر اسی کے ثبوت کے لیے اس کے ظہور صفات سے کائنات قائم نہیں ہے، مگر اس کی تائید سے اس کی تقدیس کی شعاؤں نے عقل کی آنکھوں کو بند اور جوان مردوں کی دانائی کو محدود کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے عبد القادر، تجریدی ظاہری کو چھوڑ کر ید اختیار کرو، ہم تمہیں اپنے عجائبات دکھائیں گے، چاہے کہ ہمارے ارادے سے تمہارا ارادہ مشتبہ نہ ہو۔ تم ہمارے سامنے ثابت قدم رہو اور وجود میں ہمارے سوا کسی کا تصرف نہ ہونے دو، تاکہ ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں رہو اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بہت سے بندے ہیں جنہیں ہم تمہاری برکت سے اپنا مقرب بنائیں گے۔ اسی وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، مجھے معلوم نہیں آج کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی۔ تمہارے لیے نورانی خیمہ لگایا گیا ہے، ملائکہ تمہارے ارد گرد ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کی آنکھیں بھی تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں، اور تمہارے مراتب اور مناصب کو میں دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ 9 عمر چلی گئی، پھر میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ شیخ ابو محمد صالح بیان کرتے ہیں شیخ ابو مدین نے مجھ سے فرمایا تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آپ سے تعلیم فقر حاصل کرو۔ چنانچہ میں بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے محیب پایا۔ آپ نے مجھے اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر 20 روز تک بٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا صالح قبلہ کی طرف، اس طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا، مجھے قبلہ نظر آیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کعبہ شریف۔ آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کو۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں، کہاں جاؤ گے، کعبہ کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کی طرف۔
پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک قدم میں جانا چاہتے ہو جس طرح سے تم آئے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ اسی طرح سے جس طرح کہ میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا صالح، تم فقر کو نہیں پا سکتے تا وقت کہ تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو، اور اس کی سیڑھی توحید ہے، اور توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام اور سارے حادثہ کو اپنی طرف سے مٹا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجئے۔ آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے، جس طرح کہ شب دن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب تک میں آپ کی اسی توجہ سے لوگوں کو مستفید کرتا ہوں۔ شیخ عمر بزاز نے بیان کیا، میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا فرزند من، اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا کہ چھت میں کوئی روزن تو ہے نہیں، میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی؟ میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا، ایک بلی میری پشت پر گر گئی۔ آپ نے میرے سینہ پر اپنے دستے مبارک مارا تو میرا دل روشن سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ اس وقت مجھ پر تجلیات الہی ہونے لگیں، اور اب روز بروز نور ترقی پاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تاجر کے حق میں آپ کا دعا کرنا۔ شیخ ابو سعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر الحسن تاجر شیخ حماد الباس کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ حضرت شام کی طرف سفر کرنے کا میرا مقصد ہے، میرا قافلہ تیار ہے جس میں 700 دینار کا مال لے کر جاؤں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا۔ یہ اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ کا یہ قول سن کر نہایت مغموم ہو کر نکلے۔ راستے میں ان کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک تم جاؤ، انشاءاللہ تم اپنے سفر سے صحیح تندرست واپس آؤ گے، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ غرض یہ اپنے سفر کو گئے، شام جا کر 1000 دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ بعد ازاں یہ اپنی کسی ضرورت کے لیے حلب گئے، وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور انہیں بھول کر اپنی جگہ چلے آئے۔ اس وقت انہیں کچھ نیند کا غلبہ معلوم ہوا، اس لیے آتے ہی سو گئے۔ خواب میں دیکھا عرب کے بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا، قافلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، خود ان پر بھی وار کر کے ان کو مار ڈالا، جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا، خون بھی اس پر نمایاں تھا، جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا۔ یہ گھبرا کر اٹھے، اسی وقت ان کو اپنے دینار یاد آئے، فوراً دوڑے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویسے ہی رکھے ہوئے ملے۔ یہ ان کو لوگ لے کر اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا، بغداد واپس آئے۔ جب بغداد آ چکے تو انہیں خیال ہوا کہ پہلے میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ بزرگ کبیر بزرگ ہیں، اگر شیخ عبد القادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میرے حق میں ان کا قول صادق آیا ہے۔ غرض انہیں تردد تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں، مگر حسن اتفاق سے شوق سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ، وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے تمہاری واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ یہ پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ شیخ حماد نے میرے پاس آنے کے لیے تمہیں فرمایا ہے، میں نے 70 دفعہ تمہارے حق میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صحیح اور تندرست معال خیر واپس لے آئے۔ ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا۔ شیخ عبد اللطیف بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عزار بن متورع البتائی مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک اجمی شریف نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے داخل ہوا ہے۔ یہ نوجوان عن قریب نہایت ہیبت، عظمت، جلال، مقامات، کرامات کے ساتھ ظاہر ہوگا اور حال احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تصرفات،
کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا، بڑے چھوٹے سب اس کے زیر حکم ہوں گے، قدر و منزلت میں اسے قدم راسخ اور معارف حقائق میں ید بیضہ حاصل ہوگا، مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا، صاحب مراتب و مناسب ہوگا جو کہ اکثر اولیاء سے فوت ہو چکے ہیں۔ ایضاً اسی طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد رفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائخی کے روبرو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا کہ وہ زمانہ عن قریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا، عارفین میں ان کی وقت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو پہچانے، ان کی قدر کرے۔ شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک وقت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ مجھے شیخ احمد رفاعی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خیال آتے ہی آپ نے فرمایا کہ خضر لو شیخ احمد رفاعی سے ملاقات کرو۔ میں نے آپ کی طرف نظر ڈولائی، مجھے ایک ذی ہیبت بزرگ دکھائی دیے، میں نے اٹھ کر سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، خضر، جو شخص کے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھر اسے مجھ جیسے شخص سے ملنے کی کیا آرزو، کیونکہ میں بھی تو آپ کے ہی زیر اثر ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ شیخ عبد البطائی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی حیات بابرکات میں مجھے شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک ٹھہرا اور کئی روز تک ٹھہرا رہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کچھ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات جو کچھ آپ کو معلوم ہوں بیان کریں۔ میں آپ کے حالات بیان کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، شیخ احمد رفاعی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو۔ تو آپ نے نہایت غصے ہو کر شخص کی طرف دیکھا، وہ مر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ بحر شریعت جس کی داہنی طرف، بحر حقیقت جس کی بائنی طرف ہے، جس میں سے چاہے پانی بھر لے۔ اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں۔ نیز میں نے آپ سے سنا اس وقت اپنے بھتیجوں شیخ ابراہیم العراب اور ان کے برادران ابو الفرح عبد الرحمن نجم الدین کو اس وقت آپ ایک شخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کر رہے تھے۔ اس بات کی وصیت کی جب تم بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو وہ کسی کے پاس نہ جانا، اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا، کیونکہ آپ کے لیے عہد لیا جا چکا ہے کہ جو صاحب حال بغداد جائے آپ سے ملاقات نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے گا۔ اس پر افسوس ہے جس سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شیخ خلیفہ تلمیذ شیخ ابو سعید کیلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلاد سواد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس سے پوچھا آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کے تحت بیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ بیان کرتے ہیں، پھر جب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبطۃ الاولیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق و معارف کی باتیں کی، آپ سے دریافت کی جنہیں میں مطلق سمجھا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ ایسا ولی اور مقرب بھی ہے جس کی اس در پر آمد و رفت نہ ہو۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ ہر مقام کے احکام جدا ہوتے ہیں، ہر حکم کے معنی علیحدہ، ہر معنی کی عبارت، اور اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو، اور معنی سے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو، حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو مقام عالی پر پہنچا ہو۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا آپ نہایت مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے مؤدب ہو کر کس طرح نہ بیٹھوں؟
حالانکہ آپ نے 100 رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مستثنی لوگوں کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے افسر بنایا ہے اور میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت دی ہے۔ خلیفہ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امر ولایت آپ ہی کی طرف متنبع تھا۔ جس طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھتے اسی طرف کے رہنے والے، خواہ وہ مشرق و مغرب کے کسی حصہ میں رہتے ہوں، کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی برکت و توجہ سے اس میں ترقی اور تضاعف کے امیدوار رہا کرتے تھے۔ شیخ عمر البز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے، میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا۔ اس روز راہ میں کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ مجھے خیال گزرا ہر جمعہ کو لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے نہایت مشقت اور دشواری سے مسجد تک پہنچتے ہیں، مگر آج آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا۔ مجھے اس کا خیال گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کے لیے دوڑے۔ پھر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اور بھی بہتر ہے، تو آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ عمر، تم نے یہی چاہا تھا نا، کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، خواہ ان کی طرف کھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف روک کے رکھوں۔ آپ نے فرمایا کہ ارادت الہی بدوں سے استدعا کے وارد نہیں ہوتے اور کسی سبب سے موقوف بھی نہیں ہوتے، نیز ان کا کوئی وقت معین نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص طریقہ ہے، اور توارے کے شیطانیہ اکثر اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محبت دل کی تشویش کا نام ہے اور محبوب کے فراق سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا اسے انگوٹھی کے حلقہ یا مجلس اتم کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ محبت وہ شراب ہے، اس کا نشہ کبھی اتر نہیں سکتا۔ محبت محبوب سے خواہ ظاہر ہو خواہ باطن ہو، ہر حال میں خلوص نیتی کرنے کا نام ہے۔ محبت جز محبوب کے سبب سے آنکھیں بند کر لینے کا نام ہے۔ عاشق محبت کے نشہ سے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں بجز مشاہدہ محبوب کے کبھی ہوش نہیں آتا۔ وہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدار محبوب کے صحت نہیں پاتے۔ انہیں اغیار سے حد درجہ کی وحشت ہوتی ہے، بغیر مولا انہیں کسی سے انسیت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا توحید مقام حضرت القدس کے اشارات سر ضمائر و خفائے سرسرائے کا نام ہے۔ وہ قلب کا منتہائے انکار سے گزر جانے، اعلیٰ درجات وصال میں پہنچنے اور اقدام تجرید سے تقرب الہی میں جانے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجرید محبوب کو پا کر استقلال کے ساتھ مقام سر کو غور و فکر سے خالی رکھنا اور تنزل میں اطمینان کے ساتھ مخلوق کو چھوڑ کر نہایت خلوص سے حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ معرفت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ معرفت یہ ہے مشیات الہیہ میں سے ہر شے کے اشارے سے جو کہ اس کی توحید کی طرف کر رہی ہے، خفایاء مکنونات و شواہد حق پر مطلع، اور ہر فانی کی فنا سے علم حقیقت کا ادراک اور اس میں ہیبت ربوبیت اور تاثیر کو دل کی آنکھ سے معائنہ کرے۔ ہمت کی نسبت آپ نے فرمایا کہ وہ نفس کو جب دنیا سے اور روح کو تعلق عقبہ سے دور رکھنا چاہے اور ارادہ مولا سے تبدیل اور مقام سر کو اشارہ کون سے خواہ ایک لمحے کے برابر کے لیے ہی صحیح خالی کرنا ہے۔ حقیقت کے متعلق آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس کے متضاد اس کے منافی نہیں ہوتے اور نہ حقیقت کے مقابلہ میں وہ باقی رہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے اشارات سے باطل اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ درجات ذکر کے متعلق آپ نے فرمایا اعلیٰ درجات ذکر یہ ہے کہ اشارات الہیہ سے دل متاثر ہو، یہی ذکر دائمی ہے جسے نسیان کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ غفلت اس میں کچھ کدورت پیدا کر سکتی ہے۔ اسی صورت میں سکون نفس خطرہ سب ذاکر ہو جاتے ہیں۔ بہترین ذکر یہ ہے کہ خطرات الہیہ سے جو مقام سر میں وارد ہوتے ہیں پیدا ہو۔ شوق کے متعلق آپ نے فرمایا بہترین شوق وہ ہے کہ جو کہ مشاہدہ سے پیدا ہو اور لقاء کے بعد بھول نہ بلکہ ہمیشہ انس باقی رہے۔ بدو لقاء کے کسی طرح سے تسکین ممکن نہیں،
جس طرح کے لقا حاصل ہو اس سے زیادہ شوق بڑھتا ہے۔ شوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب موافقت، روح یا مطابعت، ہمت یا حفظ نفس سے خالی ہو۔